السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اللہ کرے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے فیملیز کے ساتھ خوش اور آباد ہوں گے الحمدللہ۔ میرے دن کا آغاز ہو چکا تھا، اور میرے دن کا آغاز کچھ اچھے موڈ میں نہیں ہوا تھا، موڈ تھوڑا سا آف تھا کل سے، تو اس وجہ سے میں کام پر بھی نہیں گئی، اور میں نے سوچا چلو آج اپنے لیے کچھ وقت نکالتی ہوں اور اپنے آپ کو فریش کرتی ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی، اور الحمدللہ میں ان معاملے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس ایک ایسے دوست بھی ہیں کہ میں جب بھی ان کو جس ٹائم بھی فون کروں یا اس کو کہوں کہ مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کی، وہ جیسے بھی ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، رات ہو، دن ہو، وہ آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ان کو ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے، آمین۔ انسان کبھی کبھار خود کو بہت مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دکھاتا بھی ہے کہ میں مضبوط ہوں، میں کر سکتی ہوں، زندگی میں سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، لیکن انسان ہی ہوتا ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار وہ کمزور پڑ ہی جاتا ہے۔ لیکن کمزوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اس کیفیت میں دیر تک رکھیں، اس کیفیت سے آپ اپنے آپ کو جتنا جلدی نکال سکتے ہو نکالا کریں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشکل حالات میں اپنے آپ کو زیادہ دیر تک منفی کیفیت میں نہ رکھے، کیونکہ جب ہم اپنی پریشانیوں یا دکھ کو اندر زیادہ دیر تک رکھتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف ہمارے ذہن پر بلکہ جسمانی صحت پر بھی پڑتے ہیں۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دل کی بات کسی قابل اعتماد شخص سے شیئر کریں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ خود کو کسی مثبت سرگرمی میں مصروف کریں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے دوست کو بلایا اور ہم گئے کافی شاپ پر۔ ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم نے کیا لینا ہے، لیکن پھر ہم نے کافی کے بجائے چائے لی اور ساتھ میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کی۔ الحمدللہ دل کو سکون ملا، موڈ تھوڑا سا فریش ہوا۔ زندگی میں صرف کاروبار میں انویسٹ نہ کیا کرے، اچھے لوگوں میں، اچھے دوستوں میں ضرور انویسٹمنٹ کیا کرے، کیونکہ یہی لوگ آپ کے اس ٹائم کام آتے ہیں جب آپ کو سب سے زیادہ لوگوں کی پازیٹیوٹی کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی آپ کو اپنی طرف سے پازیٹیو وائبس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی آپ کی اچھی اور خاصی مقدار میں خوبصورت انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ پیسوں کے ساتھ آپ اچھا موڈ نہیں خرید سکتے، پیسوں کے ساتھ آپ اپنے لیے ہنسی مسکراہٹ نہیں لے کے آ سکتے۔ ہاں البتہ کچھ ٹائم کے لیے مٹیریلسٹک سامان لے کر آپ خود کو بہلا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو دینی اندر روحانی سکون دیتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کو اچھی باتیں دیتا ہے، اور وہ اچھی باتیں آپ کو صرف اچھے دوست، اچھے لوگ، اچھے رشتہ دار ہی دے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ بس، اور یہ انویسٹمنٹ ایک طرفہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، دونوں جانب کی انویسٹمنٹ اس میں ضروری ہوتی ہے۔ تو جتنا میں دوستوں کے لیے کرتی ہوں اس سے کئی زیادہ میرے دوست میرے لیے کرتے ہیں، تو بس زندگی اسی کا نام ہے۔ آج میرے لیے کام پر نہ جانے کا ڈیسیژن شاید بہت اچھا ہوا، کیونکہ میرا موڈ تھوڑا سا فریش ہوا اور مجھے تھوڑا سا سکون ملا۔ اگر میں کام پر جاتی وہاں پر میں اور سوچتی، اور شاید اس وجہ سے میں کام بھی صحیح طریقے سے نہ کر پاتی اور خواہ میں لوگوں کو بولنے کا موقع دیتی۔ کافی شاپ سے نکلنے کے بعد میری فرینڈ، ساتھ میں ایک اور شاپ تھی، وہاں پر جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کو تھوڑا سا کام تھا، اور انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ چلو چلتے ہیں، اگر کچھ اچھا ملا تو لے لیں گے، نہیں تو بس ایسے ہی ونڈو شاپنگ کر لیں گے۔ تو ساتھ میں یہ فلاورز وغیرہ دیکھ رہی تھی، واسز دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے بہت اٹریکٹ کر رہی تھی، لیکن میں نے لیا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس آلریڈی ہے۔ بس یہی شرٹ میں نے اپنے لیے پسند کی، لیکن بعد میں نے لی نہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا لانگ لینتھ چاہیے تھا، اور یہ شرٹ تھوڑا سا شارٹ تھا، تو بس ویسے یہاں وہاں میں بھٹک رہی تھی۔ اور مجھے نوٹ بک بھی چاہیے تھی، بہت ضروری تو نہیں چاہیے تھی لیکن میں لینا چاہتی تھی۔ مجھے یہ بلیک والا بہت پسند آیا، جو کہ میں بار بار اس کو جا کے دیکھ رہی تھی اور کھول رہی تھی، پر آخر میں نے یہ بھی نہیں لیا کیونکہ اس میں جو پیجز مجھے چاہیے وہ کم تھے اور فضول کے پیجز زیادہ تھے، لیکن وہ اس کا جو سیکوینسز تھے وہ بہت خوبصورت تھے، اس لیے مجھے دل تو تھا لے لوں پر نہیں لیا۔ اس شاپ کی یہ بات بہت عجیب ہے، خوب ہے، خراب ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ شاپ اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر
آپ کو بہت کیوٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور آپ کبھی بھی خالی ہاتھ یہاں سے نکلتے نہیں ہو، کچھ نہ کچھ تو آپ لے کے ہی رہو گے۔ اور میرے گھر میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ڈیکوریشن پیسز ہیں، جتنے بھی گھر کے کوئی بھی برتن وغیرہ ہے، یہ سب میں نے اسی شاپ سے لیے ہوئے ہیں، کسی اور شاپ سے میں نہیں لیتی۔ یہ شاپ جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ڈفرینٹ برانڈ سے چیزیں لیتا ہے جو ان کو نہیں چاہیے ہوتی ہے، یا وہ سیل میں ان کو وہاں پڑی ہوتی ہے، تو یہ لوگ لے لیتے ہیں ان چیزوں کو، اور یہاں پر آ کر اس کو 50% آف یا 60% آف میں وہ لگا لیتے ہیں۔ تو آپ کو بعض اوقات اچھی برانڈ کی چیز یہاں پر بہت سستی قیمت میں ملتی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں فار ایگزامپل ہدا بیوٹی کا میک اپ اگر آپ لوگ 60 پاؤنڈس پر لیتے ہو ہدا بیوٹی شاپ سے یا کسی اور برانڈڈ شاپ سے، یہاں پر وہ چیز آپ کو ملیں گی 24 پاؤنڈ پر۔ تو کتنا ڈفرینس ہوتا ہے یہاں پر۔ اگر آپ کو کوئی پرفیوم ایسی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ کو یہاں پر 50% آف میں یا 60% آف میں ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب میں یہاں پر آتی ہوں، میں ہمیشہ یہاں سے چیزیں لیتی ہوں، اور خلاص۔ اور مجھے ویسے زیادہ شاپ پر گھومنا مجھ سے نہیں ہوتا، بس یہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور میں میرا بھائی ایک ہمیشہ کہتا ہے نا مجھ سے کہ میں آپ کے لیے ٹی کے میکس جو ہے نا وہ خریدوں گا ایک دن، کیونکہ آپ ہمیشہ یہیں پر جاتی ہو اور یہ میرا فیوریٹ شاپ ہے۔ چلے جی، آپ خود ٹور کریں اور دیکھیں کہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہاں پر جو بھی ملتا ہے نا بہت کیوٹ ملتا ہے، مسالے بھی ہو، سویٹس بھی ہو، جو بھی ہو، برتن وغیرہ سب اچھے یہاں پر مل جاتے ہیں۔ تو بس آپ بھی میرے ساتھ دیکھیے۔ آخر میں نے اپنے لیے بہت چاؤ کے ساتھ یہ 2 چیزیں خریدی۔ ڈرائی مینگو تھی اس میں، تو ہم نے ٹیسٹ کیا، یقین جانے دل ٹوٹ گیا۔ بالکل ہی عجیب قسم کا ٹیسٹ تھا، مینگو کا ٹیسٹ تو تھا ہی نہیں، صرف بہت زیادہ سویٹ تھا۔ نہ تو میری فرینڈ کو اچھا لگا، نہ مجھے اچھا لگا، بس پیسے ضائع ہو گئے، اس بات کا دکھ ہمیشہ رہے گا۔ دل برباد کو برباد کہاں تک رکھتے، جانے والے تجھے ہم یاد کہاں تک رکھتے۔ اب تیرے ہجر کی باتیں نہیں سنتا کوئی، اب لبوں پر تیری رودات کہاں تک رکھتے۔ بڑی مشکل سے نکالا ہے تیری یادوں کو، اپنے گھر میں انہیں آباد کہاں تک رکھتے، اپنے گھر میں انہیں آباد کہاں تک رکھتے۔ آج میں نے گھر پر کچھ نہیں بنایا تھا، بس باہر سے آرڈر کیا اور وہی میں نے کھایا۔ اور آج میرے ڈرامے کا آخری قصہ شیر ڈرامہ، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن میں اتنا کہوں گی شیر ڈرامے کے بارے میں کہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی مجھے۔ جو آخری قسط کو ہونا چاہیے تھا ویسا کچھ نہیں دکھایا۔ نہ تو تاج بی بی کی شادی دکھائی، نہ تو کوئی اور ایکسائٹمنٹ اس میں تھی، نہ تو شیر کے فیملی ممبرز کو آخر میں دکھایا گیا، نہ تو امیوں کا پیار دکھایا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ، نہ بہنوں کا کوئی سر و پیر دکھایا کہ آخر میں کیا ہوا، نہ تو وہ کزنز کو جو گھر سے نکالے ہوئے تھے ان کے بارے میں کچھ تھا۔ بس ایسے ہی جلدی میں دکھایا گیا ہمیں کہ بس یہ لو اور ختم ہو گئی، کہانی شروع سے ہوتے ہی ختم ہی ہو چکی تھی۔ یہ کیا تھا بھائی، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، کوئی سارا جو میرا ٹائم تھا وہ ضائع ہو گیا، موڈ اور بھی آف ہو گیا اس ڈرامے کو دیکھ کر۔ بھائی سارا جو ہمیں ٹینشنیں دکھائی، ان کے جھگڑے دکھائے، اتنے سلو موشن میں ان کے جو تاثرات تھے وہ دکھائے، ابھی اٹھ کر ہمیں وہ اچھی چیزیں بھی دکھاتے نا، اس کو تھوڑا سا کھینچ لیتے، آخری قسط کو 2 قسطوں میں کرتے۔ یہ کیا تھا، شروع ہوتے ہی ختم،
ना तो ताज बीबी की शादी दिखाई, ना तो शेर की फैमिली को दिखाया शादी में खुश होते हुए। शेर को कब कॉल की उसके अब्बे ने, अभी जब आप लोगों ने कॉल की तो वो भी दिखाते ना, शेर की एक्साइटमेंट दिखाते, वो भी नहीं थी। बस आ गया मैदान में, मुझे फ़ोन किया इन्होंने और अब ले लो, हाथ हाथ में देकर ख़त्म बात खलास। इतना जो इनका झगड़ा दिखाया, ये क्या था भाई? बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे तो। इतनी डिसअपॉइंटमेंट मुझे तो कभी भी नहीं हुई। मेरा जो सारा दर्द था दिन का वो तो ख़त्म हो गया इसके गुस्से को लेकर। बस वो खाना ही मैं कहाँ एंजॉय कर पाई। बस चलो, यही थी मेरा जो था रिव्यू था शेयर ड्रामे के बारे में। आखिरी के बहुत ख़राब गुजरा यार, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप बताएं आपको कैसे लगा, आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी और क्या बुरी लगी। बस इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरी बातें झेलते हैं, इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं रोज़ाना सेम इसी तरह का व्लॉग लाती हूँ, आप फिर भी आते हो और देखते हो, मुझे खुशी होती है। और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं थोड़ा सा चेंजेस लेके आऊँ अपने व्लॉग्स में। लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ पर सब लोग इतने मसरूफ़ होते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त होता ही नहीं है। तो मैं अगर कहीं पर अपने घर कज़न्स के घर चली गई तो फिर आपको थोड़ा सा हल्ला गुल्ला देखने को मिलेगा। चले तो अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और अपने लिए वक्त निकाला करें, थोड़ा सा सोचा करें अपने बारे में। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।